محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے اسلام کے غیور نوجوانوں، آج ہم بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر ہم سچے عاشق رسول بن گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو گئی، سچی محبت کرنے والے ہم بن گئے، تو خدا کی قسم یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہٹے کٹے انسان، نوجوان انسان، مدینہ طیبہ کے اندر ایک یہودی کا غلام ہوتے ہیں۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا دیوانہ، رسول کا دیوانہ، عاشق رسول، ایک یہودی کا غلام مدینہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہودی دن بھر کام لیتا۔ حضرت سلمان فارسی ہٹے کٹے، طاقت و قوت والے انسان، نوجوان انسان، اور اس کا جو آقا تھا یہودی وہ دبلا پتلا تھا۔ خیر قسمت کی بات ہے، حضرت سلمان فارسی ان کے غلام تھے، وہ یہودی دن بھر ان سے محنت کرواتا تھا، کام کرواتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کر کے تھکے مارے آتے تھے، شام کو تھوڑا موڑا کھانا کھا کر کے سو جاتے تھے۔ وہ یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کھانا وانا کھا کر کے آرام فرماتے، اتنے میں وہ یہودی تشریف لاتا۔ وہ یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا اور روزانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میرے نبی کے بارے میں وہ یہودی برا بھلا کہتا، گالی دیتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر پہ صبر کرتے رہے، صبر پہ صبر کرتے رہے، لیکن ایک دن آیا کہ وہ یہودی میرے نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں جاتا، ایمان جوش مارتا ہے، نبی کی محبت مجبور کر دیتی ہے اور صبر کی حدیں پار ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کو، اس یہودی کو کھینچ کے تھپڑ مارتا ہے، اور وہ جم والا ہاتھ نہیں تھا، ہمارے اور آپ کی طرح وہ جیم والا ہاتھ نہیں تھا، اس کے اندر روحانی طاقت تھی، وہ روحانی ہاتھ تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے اس تھپڑ پہ وہ یہودی زمین پہ گرا اور وہ چیخنے چلانے لگا، تمام لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، اور وہ کہنے لگا کہ او لوگوں دیکھو، یہ میرا غلام، میں اس کا آقا، یہ میرا نوکر ہو اور میں اس کا مالک۔ یہ غلام اپنے آقا کو مارتا ہے، ایک نوکر کوئی اپنے مالک کو مارتا ہے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، 300-400 کا مجمع جمع ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بری طریقے سے مارا گیا، آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھتے ہیں تو میرے محبوب حیران ہو جاتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان، یہ تم نے کیسی حالت بنا رکھی ہے، تمام زخموں سے چور، سر سے لے کر کے پاؤں تک خون بہہ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب،
غلام ہوں، اور روزانہ وہ آپ کے بارے میں میرے سامنے کھڑا ہو کر کے آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا رہا، گالیاں دیتا رہا، میں سنتا رہا، صبر کرتا رہا، برداشت کرتا رہا، لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، صبر کی حدیں پار ہو گئی، میرا ایمان ابلنے لگا، آپ کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے اس کو تھپڑ کھینچ کر کے وہ چیخنے اور چلانے لگا، تمام لوگ جمع ہو گئے، 300-400 لوگوں نے مل کر مجھے بہت بری طریقے سے مارا ہے، میرا پورا بدن زخمی ہو گیا، میں کانپ رہا ہوں، بے قرار ہوں، دل میرا اندر سے بے چین ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان، تم نے کبھی اس چیز کے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنے دنوں سے برداشت کرتا رہا، اور جب برداشت کی حدیں پار ہو گئی تو میں نے مجبور ہو کر اس کو مارا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، اگر اور کوئی ہوتا تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہیں رہ جاؤ، لیکن آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری، دیانت داری، آپ کا وہ اخلاق و کردار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، تم صبر کرو، جاؤ واپس اس کے پاس لوٹ کر کے، اس لیے کہ وہ تمہارا آقا ہے، تم اس کے غلام ہو، تم اس کی ایک امانت ہو، تم واپس اس کے پاس جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی باتوں پہ واپس لوٹ جاتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان رکو، جانے سے پہلے 2 باتیں سن لو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کہ اے سلمان، 2 باتیں میری سن لو کہ تمام دنیا کے لوگ جنت کے انتظار میں رہتے ہیں، جنت کی خواہش میں رہتے ہیں، لیکن آج جنت سلمان کا انتظار کر رہا ہے۔ تمام انسان جنت کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن جنت سلمان کا انتظار کر رہا ہے۔ اور سلمان سن لو کہ آج سے سلمان میرا ہو گیا اور میں سلمان کا ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ 2 جملے سن کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلوں کے اندر ایک ٹھنڈک پہنچتی ہے، ایک خوشی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ واپس جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، پھر اس اپنے آقا کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کے پھر اپنا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ دوسرے دن سے پھر وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے، وہ یہودی آتا ہے، میرے نبی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے رہ گئے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ وہ یہودی برا بھلا کہتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، سلمان صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور ایک دن اس یہودی نے سوچا کہ اب اس کو برا کیوں نہیں لگتا، اس کو غصہ کیوں نہیں آتا، یہ کچھ بولتا کیوں نہیں، اور اس یہودی نے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو عزت اچھالنے کی جرت کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عزتوں پہ حملہ کرنا سوچا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اور صبر کی حدیں پار ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پھر 2-4 تھپڑ بڑھا کر مار دیے۔ اب اس دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-4 تھپڑ اور بڑھا کر کے چانپ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دن 2-4 تھپڑ مارے تو وہ یہودی، اس کا آقا زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، تمام لوگ جمع ہوئے، 300-400 لوگ جمع ہوئے، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیٹا گیا، مارا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو گئے، اور روتے روتے بلبلاتے بلبلاتے اپنے محبوب کی خدمت میں جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دور سے دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں کہ او سلمان آ گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ سلمان رو رہا ہے، سلمان رو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے سلمان کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں آپ کی باتوں پہ واپس گیا اور پھر وہ میرا آقا وہ یہودی آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا رہا، میں صبر کرتا رہا، لیکن آج اس نے آپ کو نہیں آپ کے خاندان والوں کی عزت کو اچھالنا چاہا اور مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے اس کو کھینچ کر کے 3-4 تھپڑ اور مار دیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان، میں نے تمہیں صبر کا وعدہ کروایا تھا، میں نے تمہیں صبر کرنے کو کہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں صبر کرتا رہا لیکن اس نے آپ کو نہیں، اب آپ کے خاندان والوں کی عزت اچھالنے کی اس نے کوشش کی، اور آج بھی سلمان کہتا ہے اور آئندہ بھی کوئی اگر آپ کی خاندان والوں کے اوپر عزت اچھالنے کا سوچے گا، آپ کے خاندان والوں کی عزتوں کے بارے میں کرے گا کچھ، آپ کی عزتوں کے اوپر حملہ کرے گا، آپ کے خاندان والوں کی عزتوں پہ حملہ کرے گا، تو آج بھی سلمان اور کل بھی اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے۔ آج بھی اور آئندہ بھی آپ کے خاندان والوں کی عزت اچھالنے کی اگر کسی نے کوشش کی تو سلمان اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سلمان کا ایمان آسمانوں تک پہنچ چکا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان جاؤ اور اپنے اس آقا کو کہہ دو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اس کے بدلے میں جو چاہے لے لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک خوشی ظاہر ہو جاتی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتے ہیں کہ اس یہودی کی غلامی سے چھوٹوں گا اور محمد کی غلامی میں آ جاؤں گا، اس یہودی کی خدمت میں چھوٹوں گا اور محمد کی خدمت میں آ جاؤں گا، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جاتے ہیں اور پھر اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے آقا کے پاس پہنچتے ہیں، اس یہودی کے پاس، اور اس یہودی سے فرماتے ہیں کہ آپ میرے آقا ہو، میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے آزاد کر دو، اس کے بدلے میں جو چاہو لے لو۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ تو کیا دے سکتا ہے، تیرے پاس کیا ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ادا کر سکتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا، میرا آقا دے گا، میں نہیں دے سکتا، میرے آقا دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پہ اس یہودی نے، ان کے آقا نے کہا کہ وہ کون سے آقا ہے تمہارے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے آقا دیں گے، وہ محمد ہے جن کا نام۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو محمد کے بارے میں اس یہودی کو اچھی طریقے سے معلوم تھی، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو میرے نبی کے بارے میں ایسی جانکاری ہے اور ایسے وہ میرے نبی کو پہچانتے ہیں کہ جیسے سگے بیٹے کو ایک انسان جانتا اور پہچانتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اس یہودی نے کہا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہہ دو کہ ہمارے یہاں ایک زمین ہے، وہ بڑے جائیداد کا مالک تھا، ہمارے یہاں ایک زمین ہے، اس بنجر زمین پہ لے گیا، حضرت سلمان فارسی کو لے گیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ بنجر زمین ہے، وہ لمبی چوڑی زمین تھی، کئی کڑوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس زمین پہ لے جانے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو اس کے اندر 300 کھجور کے پیڑ چاہیے، اور وہ بھی 3 دن اور 3 رات کے اندر چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اتنی لمبی چوڑی زمین، اتنی بنجر زمین، اور اس کے اندر کھجور چاہیے 300 پیڑ کھجور کے چاہیے، اور وہ بھی اس کے اندر کھجور لگی ہوئی ہونی چاہیے،
پکی ہوئی ہونی چاہیے، اور ایسی کھجور جو پورے مدینہ کے اندر نہ ملتی ہو، پورے مدینہ کے اندر ایسی کھجور نہ ملتی ہو۔ حضرت سلمان تو سوچنے لگتے ہیں، لیکن وہ یہودی یہی بات کہتا ہے اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ تو کیا تیرا باپ بھی نہیں لگا سکتا، تیرا آقا بھی نہیں، تیرا باپ بھی نہیں لگا سکتا، اور وہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ اگر اس چیز کو پورا کر دے تو آزاد ہے۔ خیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میرے مقدر میں محمد کی غلامی نہیں لکھی ہوئی ہے، میرے مقدر میں اسی یہودی کی غلامی لکھی ہوئی ہے۔ خیر وہ سوچنے لگے، پھر وہ سوچے کہ چلو کم سے کم جا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا دوں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سلمان بتاؤ کیا ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، میرے مقدر میں آپ کی غلامی نہیں ہے، میرا مقدر اسی یہودی غلام، اسی یہودی کے مقدر میں، اسی یہودی کی غلامی میں میری مقدر ہے، اسی یہودی کی غلامی میری مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ اس یہودی نے ایسی بات کہی کہ وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان کچھ بتاؤ تو صحیح۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اس یہودی نے کہا کہ اس زمین کے اوپر اس کے پاس ایک بڑی سی زمین ہے، ایک بنجر زمین ہے، بہت لمبی چوڑی زمین ہے، اور اس کے اندر اس نے کہا کہ 300 کھجور کے پیڑ چاہیے، اور وہ بھی 3 دن اور 3 رات میں چاہیے، اور اس میں کھجور لگی ہوئی ہونی چاہیے اور پکی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ بھی ایسی کھجور ہونی چاہیے جو پورے مدینے کے اندر نہ ملتی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر کے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان افسوس کی کیا بات ہے، پریشان مت ہو جائے، کوئی مشکل نہیں۔ حضرت سلمان سوچنے لگتے ہیں کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے بھائی، 3 دن اور 3 رات میں 300 کھجور کے پیڑ، اور وہ بھی کھجور لگی ہوئی ہونی چاہیے، پکی ہوئی ہونی چاہیے، اور پورے مدینے کے اندر کہیں ایسی کھجور نہ ہو، ایسی کھجور ہونی چاہیے، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے۔ عصر کے بعد کے وقت تھا، مغرب کا وقت آیا، اذان ہوئی، نماز ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد میرے نبی اعلان فرمائیں گے صحابہ کو کہ تمام صحابہ کرام کلہاڑی لے کر کے، کداری لے کر کے اور ہل بل لے کر کے کھیتوں پہ پہنچ کر کے محنت میں لگ جائے، لیکن میرے نبی نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ مغرب کی نماز ہوئی، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عشاء کی اذان ہوئی، نماز ہوئی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ عشاء میں تو ضرور اعلان کریں گے میرے نبی، لیکن عشاء میں بھی کوئی اعلان نہیں۔ عشاء کے بعد پھر میرے نبی کھانا کا حکم دیتے ہیں، کھانا آتا ہے، حضرت سلمان بھی کھاتے ہیں، میرے نبی بھی کھاتے ہیں۔ اس کے بعد سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں جاتا ہے۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں کہ اے میرے نبی، نماز بھی ہو گئی، آپ کوئی اعلان بھی نہیں کیے صحابہ میں، کھانا کھا لیے، آپ اپنے کاموں میں مگن ہیں، لیکن ان کھجور کے درختوں کا کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں سلمان، چلو چلو، اچھا اس زمین کو دکھاؤ تو صحیح، کہاں ہے وہ زمین، چلو اس چادر کو اٹھاؤ۔ اپنی چادر مبارک حضرت سلمان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چادر کو اٹھاؤ اور چلو اس زمین پر لے کر کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھاتے ہیں اور اس زمین پر لے کر کے جاتے ہیں، اس یہودی کی زمین پر جہاں پر اس نے کہا تھا کھجور کے درخت لگانے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، حضرت سلمان فارسی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چادر کو زمین پر رکھ دو اور سلمان اس پہ سو جاؤ۔ حضرت سلمان گھبرانے لگتے ہیں کہ سو جاؤ، اے میرے نبی سو جائیں، آخر کام کون کرے گا، ہم سو جائیں گے تو کام کون کرے گا؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان سو جا، میں بھی سونے کے لیے ہی آیا ہوں، کام نہ تم کرو گے نہ ہم کریں گے، اللہ کے فرشتے آئیں گے اور کر کر چلے جائیں گے۔ خیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ سلمان لیٹ گئے، میرے نبی بھی سو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ حضرت سلمان کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ گھبرا رہے تھے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے بھی تھے کہ بھائی دیکھو تو صحیح کدھر فرشتہ ہے، کیا ماجرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نیند آ گئی، سو گئے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے آخری رات میں، تو دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب پاس میں موجود نہیں ہے۔ حضرت سلمان گھبرا جاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرے محبوب سجدے میں سر رکھ کر کے اور اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح و تعریف بیان کر رہے ہیں، اور سجدے میں سر رکھ کر کے میرے محبوب رو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو شرم محسوس کرتے ہیں کہ میرا آقا سجدے میں رو رہے ہیں اور میں غلام ہو کر کے سو رہا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور فوراً جاتے ہیں وضو وغیرہ بنا کر کے، اور وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں سو رہا ہوں اور آپ سجدے میں اٹھ کر رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، یہ مناسب نہیں ہے میرے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان تم کیوں اٹھ گئے، جاؤ سو آرام کرو، نہ جانے کتنے دن سے تمہارا وہ آقا وہ یہودی تمہیں سونے نہیں دیا ہوگا چین سے، جاؤ سکون کی نیند چین سے سو جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ سو جاؤ، اس یہودی نے نہ جانے کتنے دن سے تمہیں چین کی نیند نہیں سونے دیا ہوگا، اب محمد کے دربار میں سکون کی نیند سو۔ اور کوئی ہوتا تو کہتا کہ اٹھو اٹھو تہجد پڑھو وضو بناؤ میرے ساتھ، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان جاؤ سو، پتہ نہیں اس یہودی نے تمہیں کبھی چین سے سونے دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا، اب تم ان کی غلامی میں آؤ گے جو تمہیں جگائے گا نہیں، تمہیں سلائے گا اور خود جگے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ حضرت سلمان جاتے ہیں اور پھر آرام فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت ہوتا ہے، آذان دیتے ہیں، آذان کی آواز سلمانوں کی کانوں سے ٹکراتی ہے، سلمان اٹھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان نظر دوڑاؤ اور کھیت کی طرف دیکھو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو اس بنجر زمین کے اندر، اس یہودی کی زمین کے اندر 150 کھجور کے درخت لگ چکے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ پیڑ تو میں نے گن لیے ہیں، یہ 150 پیڑ، ابھی 150 یعنی 150 پیڑ اور باقی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان وہ بھی ہو جائے گا، تم میرے پیچھے فجر پڑھ لو وہ بھی ہو جائے گا، میرے پیچھے فجر پڑھ لو وہ بھی ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت ہوتا ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ وہی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور فجر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان جاؤ اب دیکھو گنو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو 150 کھجور کے درخت اور لگ چکے ہیں، اور کھجور لگی ہوئی پکی ہوئی او خوبصورت پھل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سلمان کیا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب
پورے 300 پیڑ لگ چکے ہیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا خوبصورت پھل اور یہ راتوں رات کیا ماجرا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے سلمان، اللہ کے فرشتے آئے تھے اور کھجور کے درخت لگا کر چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں میرے نبی جاؤ آپ اس آقا کو کہہ دو کہ تمہاری زمین میں 300 کھجور کے درخت لگ چکے ہیں، اب وہ تمہیں آزاد کر دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے بھاگے دوڑے گئے اور اس یہودی کے پاس پہنچ کر کے اپنے آقا کے پاس پہنچ کر کے کہنے لگے کہ او یہودی، او میرے آقا، اب مجھے تم آزاد کر دو، جاؤ تم اپنے زمین پہ دیکھ لو 300 کھجور کے درخت لگ چکے ہیں۔ اور اس یہودی کو لے کر کے حضرت سلمان اس زمین پہ لے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہی تمہاری زمین ہے نا، 300 پیڑ لگ چکے ہیں کھجور کے درخت کے۔ وہ یہودی دیکھتا ہے تو حیران گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یہ میری ہی زمین ہے کیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تیری زمین ہے کہ تیرے ابا کی زمین ہے، وہ تو جان تیرا کام جانے، اس لیے کہ اس نے بھی کہا تھا نہ تو لگا سکتا ہے نہ تیرا ابا لگا سکتے ہیں۔ حضرت سلمان نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تیری زمین ہے کہ تیرے باپ کی زمین ہے، اب تو جان، میں چلا محمد کی غلامی کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اس یہودی کی غلامی سے چھوٹا اور محمد کی غلامی میں آ گیا، میری تقدیر کا کیا کہنا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے سلمان، جاؤ میں اللہ کے واسطے تمہیں آزاد کر دیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، مجھے آزاد نہیں ہونا ہے، مجھے تو محمد کی غلامی کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر فرماتے ہیں حضرت سلمان، دیکھتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رو رہے ہیں۔ حضرت سلمان دیکھتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، ہٹے کٹے جوان۔ میرے نبی دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے سلمان، اب تو تم مالدار ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، آزاد ہو گئے، کیوں تم رو رہے ہو؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو یہودی جو تھا میرا آقا جو تھا، اس کے کھجور کے درخت میں اتنے اچھے پھل آتے ہیں، اس کے باغ میں اتنے اچھے پھل آتے ہیں کہ مجھے ترس لگتا ہے کہ محنت ہم لوگوں نے کیا اور ہم لوگوں نے لگایا اور اتنے سارے درخت میں اتنی خوبصورت پھل آتی ہے، اور پورے مدینے کے اندر اے میرے نبی سب سے مہنگی کھجور اس کی بکتی ہے۔ اس لیے درد ہوتا ہے کہ لگایا ہم لوگوں کے صدقے اور کھا وہ رہا ہے، نفع وہ اٹھا رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو تیرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے صدقے میں اس کو دے رہے ہیں، کمال اس کا نہیں ہے۔ لیکن او سلمان، تو صبر کر، بس کچھ دن اس کے مالک وہ رہیں گے، اس کے بعد اس کا مالک تو ہی بنے۔